السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال تعالى في مقام آخر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبونون فيهما كثير من الناس۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت والجلال کا شکر و احسان ادا کرتا ہوں جس نے آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع دیا اور کچھ باتیں کہنے کا موقع بھی دیا۔ اللہ رب العزت کی انگنت نعمتوں میں سے عظیم تر نعمت ہے اسلام اور قرآن۔ یہ وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان یا تو عزیز ہوتا ہے یا تو ذلیل ہوتا ہے۔ اگر اسلام اور قرآن سے اپنا تعلق، رشتہ، ناطہ استوار کرتا ہے تو عزیز ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ہے: نحن قوم اذلین، ہم انتہائی ذلیل و خوار قوم تھے، فعزنا اللہ بالاسلام، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزیز کر دیا، عزت بخش دیا۔ فمہما نطلب العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ، تو جب بھی ہم اسلام کے سوا کسی اور راستے اور طریقے سے عزت کے طالب اور خواہش مند ہوں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حسب اور نسب، مال و دولت، جاہ و منصب، کسی بھی لحاظ سے ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں تھی سماج اور معاشرے میں۔ کوئی آزاد کردہ غلام ہے تو کوئی کسی ملک سے آیا ہوا ہے، لیکن اسلام اور قرآن کی دولت سے مالا مال ہوئے تو عزیز ہو گئے، اور آج تلک دنیا کے مسلمان ان کا نام احترام کے ساتھ لیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کی شان میں ادنا گستاخی کو بھی ایمان اور اسلام کے لیے خطرناک چیز سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس ابو جہل، ابو لہب اور دیگر لوگ جو حسب اور نسب کے لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ و اشرف تھے،
माल और दौलत भी थी, लेकिन इस्लाम और कुरान से दूर होने की वजह से उनके बारे में अल्लाह ताला का ये फरमान साबित हुआ, सयस्ला ना तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब हिलाको बर्बाद हुआ, उसके हाथ टूट गए। मा अगना अनु मालहु व मा कसब, उसका माल, उसकी कमाई उसके किसी भी काम नहीं आई। सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो दहकती आग में, शोला मारती आग में दाखिल हो। वमरातुहु, उसकी बीवी भी उसके साथ आग में जाएगी। हम्मालतल हतब, जो लकड़ियां इकट्ठा करने वाली थी। ये इस्लाम और कुरान से दूर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा होने के बावजूद, करीबी रिश्तेदार होने के बावजूद ये जलील और खार हुए। लिहाजा हमें और आपको इस्लाम और कुरान की कद्र करना चाहिए। ये अल्लाह ताला की हमारे पास इतनी अजीम नेमत है कि इसका मुआजना और मुकाबला किसी भी चीज़ से नहीं किया जा सकता है। अगर एक शख्स मादी ऐशो आराम की चीज़ों से महरूम है, दुनियावी आशाइश और आराम की चीज़ उसके पास नहीं है, लेकिन इस्लाम और कुरान की समझ है, इस्लाम और कुरान की सूझ बूझ है और उसके मुताबिक उसका अमल है, तो अल्लाह के नज़दीक वो काबिल इज़्ज़त और काबिल क़द्र है। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त और काबिल क़द्र वही शख्स है जो अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। और अगर किसी के पास इस्लाम और कुरान की सूझ बूझ नहीं, उसके मुताबिक उसकी ज़िंदगी नहीं, तो दुनियावी चीज़ें होने के बावजूद वो बेकार है। अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई हैसियत और वक़ात नहीं है। लिहाजा हमें इन दोनों चीज़ों की कदर करना चाहिए और इस्लाम को समझने की कोशिश करना चाहिए, कुरान को समझने की कोशिश करना चाहिए। मैंने जो हदीस पढ़ा हुआ है, निअमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो ऐसी नेमतें हैं जिनके बारे में लोगों की अक्सरियत खसारे और घाटे में है। अस्सिहा वल फराग, पहली नेमत सेहत, तंदुरुस्ती, और दूसरी नेमत फुर्सत और फरागत की औकात। ये सेहत और तंदुरुस्ती, फुर्सत, फरागत की औकात, ये उन नेमतें जिनके ज़रिए से इंसान इस्लाम और कुरान को समझ सकता है, इस्लाम और कुरान पर अमल कर सकता है। जाहिर सी बात है, एक इंसान जिसको काम से फुर्सत ही नहीं, सुबह से लेकर शाम तक अपने पेट को पालने के लिए, अपनी बीवी और बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सुबह से शाम तक मुसलसल मेहनत और मशक्क़त करता है, उसे इस्लाम को समझने या कुरान को पढ़ने का मौका कहाँ मिलेगा? दिन भर का थका मादा इंसान वो जब घर पे वापस आएगा तो खाने के बाद सीधा उसको बिस्तर ही चाहिए। दिन भर थका मादा हुआ है, उसको आराम चाहिए, उसके पास टाइम कहाँ है कि नहीं? कुवैत इस लिहाज से एक अजीम नेमत हमारे लिए है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आम तौर पर लोगों के पास फुर्सत और फरागत के औकात लम्हात मैसर है। मखसूस औकात में ड्यूटी है, बिलखुसूस वो लोग जो यहाँ पर तन्हा है, उनकी फैमिली पीछे उनके है वतन में, यहाँ अकेले हैं, उनको तो और ही ज्यादा फुर्सत और फरागत के लम्हात मैसर है। मखसूस औकात में ड्यूटी की, उसके बाद खाली। वो अगर इस्लाम और कुरान को समझना चाहें तो बहुत ही अच्छा मौका भी है और वसाइल और ज़राए भी हैं इस्लाम और कुरान को समझने के लिए, सही तौर पर सही इस्लाम को जानने के लिए
اور قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کے لیے جو وسائل ذرائع مواقع یہاں میسر ہیں وہ اپنے ملکوں میں نہیں ہیں۔ الحمدللہ جگہ جگہ جو ہے قرآن و حدیث کے دروس کا سلسلہ ہوتا ہے، انٹرنیٹ ہے، سی ڈی ہے، مختلف اسلامی چینلز ہیں۔ اس لیے انسان اپنی اس فرصت اور فراغت کے وقت کو جو ہے اسلام اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں صرف کرے، اور پھر اپنی صحت اور تندرستی کو اسلام اور قرآن کے مطابق استعمال کرے، اس پر عمل کرے، خود اس پر عمل کرے، لوگوں کو اس کی طرف بلائے۔ ظاہر سی بات ہے جو آدمی بیمار ہوتا ہے وہ عبادت کیسے کر پائے گا؟ وہ بہت ہی مشکل کے ساتھ فرض ادا کرے گا، سنت نفل یہ تمام چیزیں اس کے بس میں نہیں ہیں۔ جس قدر انسان بیمار ہوتا ہے اسی قدر اس کو عبادت کی ادائیگی میں دشواری اور دقت پیش آتی ہے۔ نہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، زیادہ دیر بیٹھے گا تو سخت چکرانے لگے گا، اگر زیادہ پڑھا تو آنکھ دھلانے لگے گی، جیسے بڑھاپا طاری ہوتا ہے۔ لیکن جوانی کے وقت میں صحت کی حالت میں انسان بیٹھا تو ایک جز تلاوت کر لیتا ہے، بیٹھا مطلب 15-20 منٹ قرآن پاک کی تفسیر اور معنی اس کو پڑھا دیکھا سمجھا۔ یعنی کہ جب صحت ہے تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے، اور جب صحت ختم ہو گئی تب کچھ نہیں کر سکتا ہے، چاہ کے بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو صحت اور تندرستی، فرصت فراغت کے اوقات بڑے قیمتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظیم تر نعمت ہے، ان کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ لہذا ہم اپنے آپ کو اسلام اور قرآن کے حوالے سے بیدار کریں۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اللہ کی یاد سے ہے۔ دنیا کے اندر دل اور دماغ کا اطمینان اور سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بات جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے کہ مال اور دولت ذریعے سے سکون بن، البتہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کو تسکین کا سبب قرار دیا ہے، وہ ہے بیوی۔ وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہی تمہارے جوڑے کو بنایا، بیوی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان جو ہے محبت اور رحمت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ میاں بھی ایک دوسرے کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو آرام پہنچانے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقام پر اپنے ذکر کا حکم دینے کے ساتھ اس کا فائدہ بیان کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو آسانی کی حالت میں یاد رکھتا ہے، اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، جب اس پر برے دن آتے ہیں، جب اس پر سخت ایام آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھولتا نہیں ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پائے بغیر بستی والوں سے بیزار ہو کر کے بستی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مبتلا کیا مصیبت میں، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تاریکی، اندھیرا،
پانی کا دھیرا، پیٹ کی مچھلی کا دھیرا. اور میں نے مطلب دیکھا قصص الانبیاء میں کہ جس مچھلی نے ان کو نگلا تھا اس مچھلی کو کسی اور مچھلی نگل دیا تھا. یہ بھی تاریکی پر تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا. فنادى في الظلمات، پکارے اللہ تعالیٰ، اللہ الہ الا انت، اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی معبود برحق ہے. ہاں سبحانک، غلطی تیری نہیں ہے، غلطی تیری نہیں ہے، تو جو ہے پاک و صاف ہے، غلطی میری ہے. انی کنت من الظالمین، غلطی میری، قصور میرا ہے، خطا کار میں ہوں. جو سزا مجھے ملی ہے بے وجہ نہیں ملی ہے. جب یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا مچھلی کے پیٹ میں، تو ان کی پکار کو آسمانوں کی مخلوق فرشتوں نے سنا. کہا اللہ یہ تو کوئی جانی پہچانی سی آواز لگتی ہے، آواز یہ جانے لگتی ہے، پہچانی. یعنی کیا مطلب ہے کہ یونس علیہ السلام اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، اللہ کی یاد کیا کرتے تھے. اللہ نے کہا ہاں یہ میرا بندہ یونس علیہ السلام ہے، یہ مجھے پہلے بھی پکارا کرتا تھا اور اب مصیبت میں پھنس گیا، مجھے پکار رہا ہے تو میں اس کی پکار کو سنوں گا. فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو سنا، جواب دیا. فکشفنا بہ من غم، ہم نے ان کے غم کو دور کر دیا. فنجیناہ، ہم نے ان کو نجات دے دیا بڑی مصیبت سے. جب انسان آسانی کے دنوں میں، اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، جب اس پر برے دن آتے ہیں، حالات اس کے خراب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اللہ پریشان ہوں، یا اللہ مصیبت زدہ ہوں، اللہ مدد کر. ٹھیک، چونکہ تو مجھے جو نہیں بھولا تھا اچھے دنوں میں، لہذا میں تجھ کو نہیں بھولوں گا برے دنوں میں. تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ برے دنوں میں اور خراب دنوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو، تو وہ شخص اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھے. اللہ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد ہیں، بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت، گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے. ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے. انسان نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نیکی بھی ملی، گناہ بھی معاف ہوا. کہا الحمدللہ، اللہ کی یاد کے لیے نماز کو آ گیا، نماز وضو کیا، تو اللہ کی یاد سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اجر عظیم یعنی جنت اور اللہ کی رضا بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ صبح اور شام یاد کرتے تھے، اور ہر موقع پر آپ نے ایسی تعلیم دیا، ایسی ہدایت دیا، اگر ہم اور آپ اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کا پروگرام بنا لیں تو انشاءاللہ ہماری صبح سے لے کر کے اور شام بستر پر جانے تک اللہ کی یاد سے ہی ہمارا جو ہے قلب، دل، دماغ معمور رہے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد زبان پر سب سے پہلے اللہ کا نام آتا ہے. سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی کہ صبح بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلا نام اللہ کا، اللہ کی یاد. سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا موت دینے کے بعد، چونکہ یہ نیند موت کے ہم معنی ہے، اور بیدار ہونا گویا کہ زندہ ہونا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تیاری کرتے، وضو کرتے. ظاہر بات ہے جب وضو کرنے بیٹھے تو بسم اللہ والحمدللہ، وضو سے فارغ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. آپ نے دعا کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اعلان بھی کیا،
اپنی رسالت کا اعلان بھی آپ نے کیا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ مجھے بہت ہی زیادہ پاک و صاف رہنے والوں میں سے کر دے، وہ لوگ جو صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، باطنی بھی اور جو ہے ظاہری بھی، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں۔ گناہ کا ہونا یہ معیوب نہیں، بری بات نہیں ہے، گناہ پر اصرار کرنا یہ بری بات ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس میں کیا فرق ہوا؟ غلطی دونوں سے ہوئی، غلطی آدم سے بھی ہوئی اور غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، لیکن فرق یہ ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو کیا بولے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہماری غلطی کو، کوتاہی کو، ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ پائیں گے، نقصان پائیں گے۔ توبہ کی، اپنی غلطی پر پچھتائیں، معافی مانگے۔ ابلیس نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس میں نے جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور میں نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھ کو روک دیا سجدہ کرنے سے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ قال انا خیر منہ، میں اس کو سجدہ کروں گا، میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ ابلیس اپنی غلطی پر بجائے پچھتانے کے اور معافی مانگنے کے اڑ گیا اور اس کی بیجا غلط تعبیر کرنے لگا۔ اللہ نے کہا فخرج منہا، نکل جائے یہاں سے، اب یہاں تو نہیں رہ سکتے جنت میں۔ اللہ نے کہا کہ آدم آپ جاؤ، غلطی آپ کی ہوئی، توبہ قبول کیا میں نے، غلطی معاف کیا، لیکن اب جو ہے آپ دنیا میں جائیے اور ایک مقرر وقت تک آپ وہاں رہیے، اس کے بعد آپ کو پھر آنا ہے۔ اگر واپس اپنے وطن میں آنا ہے جنت میں تو راستہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو ہے انبیاء آئیں گے، ہدایت کے سامان آئیں گے، جو ان کو لے گا، ان کے پچھلے گا، وہ اپنے اصل وطن میں آ جائے گا، اور جو ہماری ہدایت کو چھوڑے گا، اس کو پیچھے چھوڑے گا، تو پھر اپنے اصلی وطن میں جانے کے بجائے کسی اور جگہ جائے گا، وہ ہے جہنم، دوزخ۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ نماز پڑھتے فجر کی، اللہ کو یاد کرتے، صبح کی نماز، ویسے تمام نمازیں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اور اللہ کے سب سے بڑی یاد نماز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ صبح کی نماز، من صلی الصبح فی جماعہ، جو آدمی صبح کی جماعت میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے سن لیتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری یاد کیا، صبح کی نماز ادا کیا، تو اب میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تم میں سے کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں سے کسی چیز کو نہ توڑے۔ انسان نماز پڑھ لیا، نماز کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی یاد، اگر ہم اپنی روٹین بنا لیں، معمول بنا لیں کہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد چاہے مسجد میں اور چاہے گھر میں حسب حال، اگر گھر میں تلاوت کا بنائے معمول تو زیادہ بہتر ہے کہ جو بچے ہیں چھوٹے یا بڑے، جب ہم گھر میں تلاوت کریں گے وہ بھی تلاوت کے لیے بیٹھیں گے، چاہے کہ یا نہ چاہے کہ، اس طرح ان کی عادت بنے گی۔ جب چھوٹے بچے دیکھیں گے کہ ہمارے ابو جی وہ نماز پڑھ کر آنے کے بعد سب سے پہلا کام قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں، یہ ان کا ہمیشہ کا معمول ہے، تو اس کا ایک اچھا اثر پڑے گا، ایک ماحول بنے گا۔ تو چاہے جتنا کم یا زیادہ، جیسے آپ کے پاس وقت ہو، جیسے فرصت ہو، اس کے لحاظ سے کم زیادہ 2-4 رکوع یا 2-4-10 آیتیں قرآن پاک کی تلاوت، اس کے بعد دوسرے سارے کام، یہ سمجھ لیں کہ ہماری ڈیوٹی ہے قرآن پاک کی تلاوت، اور کوشش اگر کریں کہ مزید جو ہے الفاظ تلاوت کر رہے ہیں
اس کے معنی اور مطالب، نہیں بہت زیادہ، 2-4-10 منٹ، 2-4-5 آیتیں اس کا ترجمہ، اور الحمدللہ یہاں آپ کے پاس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تمام زبانوں میں ترجمہ اور تفسیر موجود ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت ہو، اس کی معنی سمجھے جائیں، اس کے بعد ناشتے سے آپ فارغ ہوئے، اپنی ضروریات سے آپ فارغ ہوئے، اب اپنے بچوں کو آپ اسکول چھوڑنے نکلتے ہیں یا اپنے کام پر آپ جاتے ہیں، گھر سے آپ نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں، اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں، کہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں اور اللہ پر ہی بھروسہ کر رہا ہوں، کوئی طاقت اور قوت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ جب ایک انسان گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان اپنے دوستوں ساتھیوں سے کہتا ہے کیف بمن اقیا وکفیا، اب تمہارا زور اور بس اس آدمی پر کیسے چل سکتا ہے جس کی کفایت کی گئی اور جس کی حفاظت کی گئی۔ جب انسان یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی کفایت میں اور اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کام پر جا رہا ہے، اب جو بھی کام کر رہا ہے شروعات بسم اللہ، کام پر سے فارغ ہوا، واپس آ رہا ہے، گھر میں داخل ہو رہا ہے، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اللہ کے نام سے داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے نام سے نکلے تھے، اور اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے جو ہمارا رب ہے۔ انسان آیا، آرام کیا، کھانے پینے کا ٹائم، کھانے پر بیٹھا، کہتا ہے بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ کھاتا ہے، اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور اس اللہ کی تعریف جس نے ہم کو کھانا کھلایا، جس نے ہم کو پانی پلایا، جس نے ہم کو مسلمانوں میں سے بنایا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بنا کھائے ہی سو جاتے ہیں، یا کھاتے ہیں لیکن قوت لا یموت، اتنا ہی ملتا ہے ان کی جان بچ جائے، مرتے نہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس اللہ کی تعریف جس نے ہمیں کھانا کھلایا بغیر کسی ہماری اس کے محنت کی کوشش۔ اللہ چاہے ہم لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نہ ملے۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغہ وجعل له مخرجا، اس اللہ کی تعریف جس نے کھانا بھی کھلایا، پانی پلایا اور ہضم ہونے کا نظام بنایا، اللہ کی تعریف۔ جب انسان گھر میں آتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، شیطان کہتا ہے یار اب تو گھر میں آپ کو رہنا میسر نہیں ہے۔ کھانے بیٹھا، اللہ کا نام لیا، بولتا ہے کھانے سے رہنے سے گئے تھے، کھانے سے بھی گئے، دونوں سے گئے۔ لیکن جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد کرتا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ کو نہیں یاد کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ جو ہے کھانا بھی کھاتا ہے اور رات بھی گزارتا ہے۔ لہذا ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جب انسان جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کی محبت، اس کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے۔ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پڑھتا ہے، اور جب آدمی درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ الحمدللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، تو مختلف طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جس کی تفصیلات قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں، اور بحمدللہ اس جو ہے ملک میں اردو زبان میں بھی اور دیگر زبانوں میں بھی صبح اور شام کے جو اذکار ہیں بالخصوص اور نمازوں کے بعد ہیں، یہ سب کے چارٹ لگائے گئے ہیں، پمفلیٹس ہیں، نشرات ہیں، جن کا ترجمہ بھی ہر زبان کے اندر موجود ہے۔ جب انسان ان اذکار کا اہتمام کرتا ہے تو جتنا زیادہ جو ہے ذکر کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ کی محبت
اس کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے کی فکر اور کوشش کرتا ہے اور اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اور منع کردہ چیزوں سے رکتا اور بچتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا ایک تو کیا ہے کہ ہم جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن پڑھیں، نماز۔ ایک اللہ کی سب سے بڑی یاد یہ ہے کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے برائی کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے، دل میں کوئی خیال آئے گناہ برائی کرنے کا یا کسی اور طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے انسان اس گناہ اور برائی سے بچ جائے، یہ اللہ کی سب سے بڑی یاد ہے۔ وگرنہ انسان اگر مطلب جو ہے بہت اذکار کر رہا ہے لیکن گناہ اور برائی کے وقت جب بھائی اللہ نے منع کیا ہوا ہے، اللہ نے ناراض ہوگا، کوئی بات نہیں تھی۔ تو اللہ کی سب سے بڑی یاد یہ ہے کہ انسان گناہ اور برائی سے بچے، اگر اس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر دے۔ یہ اہل ایمان کی، اہل تقوی کی نشانی ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی اور گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جو اللہ والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، جب ان کو شیطان کسی طریقے سے بہکانا چاہتا ہے، گناہ کروانا چاہتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی یاد آتے ہی ان کے بصیرت پر رہتے اور گناہ سے، برائی سے رک جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تر و تازہ رکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لا یزال لسانک، اور کہ تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھلائی کہ فرض نمازوں کے بعد یہ دعا کرنا، مت بھولنا، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ یہ دعا کرنا، رب اعنی، اے میرے رب میری مدد فرما، علی ذکرک، اپنا ذکر کرنے پر، اپنی یاد کرنے پر، وہ شکر کا، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر، وہ حسن عبادتک، اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر۔ اللہ کی عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کرنا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے، اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العزت وہ ہے جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے، تمہیں آزمائے کہ تم میں کون سب سے زیادہ اچھے عمل والا ہے۔ عمل ہے لیکن سب سے اچھا عمل کس کا ہے؟ آپ یہ دیکھیں گے سماج میں کہ دو آدمی نظر آئیں گے آپ کو، ایک آدمی کی نمازوں کی رکعات کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ نفل پر نفل پڑھتا ہے اور 20 میں 50 رکعت نفل پڑھ جاتا ہے۔ دوسرا آدمی ہے جو بہت زیادہ نہیں پڑھتا ہے، 2 4 10 رکعت ہی پڑھتا ہے، لیکن آپ کو فرق نظر یہ آئے گا کہ جو سینکڑوں رکعت پڑھ رہا ہے، نہ اس کا سجدہ اطمینان سے، نہ قومہ، نہ قیام، جھٹ پڑ تیزی کے ساتھ، تو نہیں، انسان اللہ کی جو بھی عبادت کرے وہ اطمینان اور سکون کے اچھے انداز اور اچھے طریقے سے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے سلامت رکھے اور عافیت دے، ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ ہماری جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہ جسمانی ہو، مالی ہو، کاروباری، کسی طریقے سے اللہ رب العزت تمام پریشانیوں کو جو ہے دور فرمائے، اور ہم میں سے جو کسی طرح سے بیمار ہیں، اللہ رب العزت ہماری تمام بیماریاں دور فرمائے، اور ہمارے جو بھائی اور بزرگ، ماں اور باپ، رشتہ دار، دوست احباب،
ایمان اور اسلام پر دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت ان کی نیکیاں اور بھلائیاں قبول فرمائے، اور ہم جب تک زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر رہیں، ایمان اسلام کی خاطر زندہ رہیں، اور جب موت آئے تو ایمان اسلام پر موت آئے، ایمان اسلام ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، بالخصوص شام میں جہاں مسلمان جو ہے بہت زیادہ پریشان ہیں اور ظلم کا شکار ہیں، اللہ رب العزت ان کی خاص مدد فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔